آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب ایک فاجر گناہگار انسان موت کے قریب آتا ہے، پھر ملک الموت حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر ان کی روح قبض کرتے ہیں. ان کی روح جسم میں آگے پیچھے بھاگنے لگتی ہے اور جسم سے نکلنا نہیں چاہتی. فرشتے اس روح کو نکالنے کے لیے چہروں پر مارتے ہیں. پہلی مرتبہ ہماری شریف لائے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب ایک فاجر گناہگار انسان موت کے قریب آتا ہے، وہ مرگ میں ہوتا ہے، سکرات میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے چہرے سیاہ اور برے ہوتے ہیں، ڈراؤنی ہوتے ہیں، جن چہروں سے ہیبت ہوتی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، ان کے پاس جہنم کے بدبودار ٹاٹ ہوتے ہیں. وہ ان چیزوں کو لاتے ہیں اور مرنے والے کے نگاہوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ملک الموت حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر ان کی روح قبض کرتے ہیں. ان کی روح جسم میں آگے پیچھے بھاگنے لگتی ہے اور جسم سے نکلنا نہیں چاہتی. ابھی جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، فرشتے اس روح کو نکالنے کے لیے چہروں پر مارتے ہیں، انسان کی بدھی پر مارتے ہیں، اس کی پیٹھ پر مارتے ہیں. اور اس روح کو کیسے نکالا جاتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جیسے گرم سلاخ کو کچی اون پر رکھ کے کھینچا جائے تو وہ کس قدر تکلیف سے نکلتی ہے، اسی قدر تکلیف سے اس بدکار انسان کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے. اور جب اس کی روح کو جسم سے کھینچا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس قدر تکلیف ہوتی ہے، اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ اس انسان کی رگیں اور اس کی آٹیں ٹوٹ کر رہ جاتی ہیں، اس کا جسم چھلنی ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی روح قبض ہوتی ہے، وہ برے چہرے والے فرشتے جو سامنے بیٹھے تھے، وہ آن کی آن میں ملک الموت سے اس کی روح لے لیتے ہیں اور اسے جہنم کے ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس روح سے بدبو آنے لگتی ہے، ایسی بدبو آتی ہے جو اس زمین پہ کسی مردار جانور کی سب سے بدتر بدبو ہو. جتنی بدتر بدبو ہو سکتی ہے وہ بدتر بدبو اس برے انسان کی روح سے آنے لگتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنے فرشتے ہیں سارے کے سارے فرشتے اس بری روح پر اللہ کی جانب سے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اس روح کو پہلے آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کے لیے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پہلے آسمان پر جب لے جایا جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کیا بدبخت روح ہے، یہ کس بدبخت انسان کی روح ہے؟ تو اس سے جواب ملتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو بدتر نام ہو سکتا ہے، جو برا نام ہو سکتا ہے، اسے وہ برا نام دیا جاتا ہے اور اسی برے نام سے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے. آسمان کی جانب سے آواز آتی ہے کہ اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہتے ہوئے آیت کی تلاوت کی، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ تکبر کیا اور ان آیتوں کو جھٹلایا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. کب تک نہیں کھولے جائیں گے؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ داخل ہو جائے. سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ داخل ہو جائے. سوئی کے ناکے سے اونٹ کا داخل ہونا محال ہے. جس طرح سوئی کے ناکے سے کبھی اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، اس بدکار آدمی کے لیے کبھی جنت اور آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے. یہ تکبر کرنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی کرنے والا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اسے آسمان سے اس زمین پر پٹخ دیا جائے گا اور زور سے اوپر سے پھینک دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کے معاملات ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی اس بدتر موت سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے.
بڑی بری موت ہے. بری موت کے اسباب کیا ہیں؟ کیا وجوہات ہے کہ آدمی کو اس طرح کی بدتر موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا وجوہات ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، وہ خیر پر نہیں مرتا؟